کم از کم اس حافظہ کوٹ میں ایک ایسا دارالعلوم بناؤ جس میں 500-700 طلبہ حفظ قرآن و تجوید والے ہوں اور 500-700 فقہ حنفیہ پڑھنے والے ہوں۔ اس رمضان کے بعد میں نے بھی کوئی فیصلہ کر دیا ہے دوستوں سے مل کر کہ ہم نعریہ شریف یونیورسٹی کے ساتھ بہت بڑی اقامت گاہ بنا رہے ہیں، بچیوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ رمضان کے بعد داخلہ عام ہوگا۔ پہلے کسی شرارت اور غلطی کی بنا پر میرے ہی بازوؤں نے مجھے کاٹا تھا، میں تشریح میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے یونیورسٹی کو برباد کیا اور بڑے بڑے جید علماء زخمی ہو کر وہاں سے آئے، پریشان ہو کر آئے۔ ان کے خلوص کا آج بھی وہاں نور چمکتا نظر آتا ہے۔ رمضان کے بعد وہاں بھی ایک دارالعلوم ہوگا جو انشاءاللہ ایم اے تک کی تعلیم اور پی ایچ ڈی تک ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ اس دفعہ ایم فل کی کتابیں ہم شروع کرنے والے ہیں۔ یہ درجہ بھی اس سال شروع ہونے والا ہے رمضان کے بعد، ایم فل پھر پی ایچ ڈی۔ جو طلبہ ہمارے پاس پڑھیں گے ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی کر کے نکلیں گے، انہیں دنیا بھر کا علم ہوگا دینی علوم کے ساتھ ساتھ۔ اور اسی طرح بچیوں کے لیے کالج بن رہا ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب دیکھ آئے کس خوبصورتی کے ساتھ وہ تعمیر جاری ہے، صرف اس لیے کہ سنیوں کی بچیاں وہاں پڑھیں اور گھر گھر جا کر نبی پاک کے دین کا چراغ روشن کریں۔ جن کو یہاں جگہ نہ ملے وہ سیدھے نعری شفا، وہ بھی آپ کا گھر ہے، اس یونیورسٹی سے فائدہ اٹھاؤ۔ آج تک ہم جا رہے تھے راولپنڈی تو راستے میں پولیس نے ہمیں روکا، میں نے اپنے ڈرائیور ساتھی سے کہا کہ کھڑی کر دو، انہیں آنے دو۔ وہ آیا تو میں نے شیشہ کھول کے نا اس کی طرف دیکھا تو اس نے دونوں ہاتھ آگے کیے تو مسافہ کیا تو اس نے دست بوسی کی، تو میں نے دل میں سوچا کہ چلو جرمانے تو بچ گئے، سمجھے کچھ سمجھے، اب یہ کیا جرمانہ لے گا؟ تو پھر میں نے کہا آپ کی تعریف کیا ہے؟ کہنے لگا کوئی تعریف نہیں، میں آپ کی یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا ہوں، آتی ہے اے ایس آئی ہوا ہوں، اب انسپیکٹر ہوں۔ تو ہمارے بیچ جتنا تھا وہ سارے کے سارے، تو میں نے کہا اچھا پھر آپ جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح جتنے بھی بچے وہاں سے پڑھیں وہ ٹھکانے لگیں۔ اور یاد رکھو کسی کی توہین مت سنو اور نہ کسی کی توہین کرو، اور اگر کوئی کرے تو چپ کرا دیو۔ پھر کسی دربار آئے ہو تو میں چپ کران دی اٹکل دساں گا، اتھے نہیں۔ اچھا وہ بڑی سادی جی ہے، وہ خوبصورت بھی ہے اور سادی بھی ہے۔ اور اگر آپ نہیں چپ کرا سکتے تو پھر نفرت کرو، اٹھ جاؤ محفل سے۔ بات نہیں منوا سکتے تو بات سننا چھوڑو اور اپنے علماء کے قریب چلے جاؤ کہ آج یہ سنا اس کا جواب کیا ہے، اور پھر جواب یاد بھی رکھو۔ لیکن آپ کی مثال اس مولوی صاحب والی ہے کہ جس سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا سنو چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، اس مسئلے کا پتہ کوئی نہیں سی، تو اس نے کہا ادب کرو۔ اس نے ادب تو ادب ہی ہے، مسئلے کا جواب کیا ہے؟ اس نے کہا گالے وے کہ میں پڑھے سن دو مسئلے، ایک اسی ویلے پل گیا تو دعا یاد ہی نہیں رہندا پیا۔ سنیوں کا یہی مسئلہ ہے، غیر کی باتیں آپ کو یاد ہے، اپنے عقیدے کی بات یاد نہیں۔ اس لیے کتابیں رکھو، گھر میں پڑھو اور اپنے علماء کرام کے پاس بیٹھو۔ خواتین کو نمازیں پڑھاؤ، بچیوں کو نمازیں پڑھاؤ، بچوں کو نمازیں پڑھاؤ، دین سکھاؤ اور انہیں دارالعلوم بھیجو، کالج میں بھی بھیجو، دارالعلوم میں بھیجو، مدرسے میں بھیجو، مسجد میں بھی بھیجو۔ انہیں جغرافیہ بھی دو، انہیں قرآن بھی دو، انہیں کمپیوٹر بھی سکھاؤ، انہیں تسبیح بھی سکھاؤ، انہیں کمپیوٹر سکھاؤ، صاحب تسبیح بھی سکھاؤ، انہیں اپنے استاد کے سامنے ادب سے کھڑا ہونا سکھاؤ، خدا کے سامنے ہاتھ باندھ کر الحمدللہ پڑھنا بھی سکھاؤ۔ آپ خود اللہ اللہ کریں تاکہ آپ کی اولاد بھی اللہ اللہ کرنا شروع ہو جائے۔ حضرات گرامی، صوفیاء اور علماء ربانیین کی دوستی کا فائدہ کیا ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، آئندہ نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ آج کی اس خوبصورت، مقبول، محبوب، دل نشین، دل آویز محفل کی نزاکت، رنگت اور لطافت دیکھ کر بے حد بہجت و سلامتی، مسرت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور میں یہی جذبات خیر لے کے
کے واپس جاؤں گا۔ آج حضرت علامہ ڈاکٹر صاحب کے بلانے پر آیا، لیکن سب سے زیادہ خوشی حضرت جناب ڈاکٹر آصف جلالی، ان سے مل کر خوشی ہوئی، چونکہ یہ عقیدے کی سرحدوں پر مسلسل پہرا دیتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، اور انتہائی جلالی آدمی ہیں، خیال رکھو، انتہائی جلالی آدمی ہیں، خیال رکھنا، مگر حد درجے کے جمالی بھی ہیں۔ سمجھو جلال کڑے ویلے ہوں ہے، جمال کڑے ویلے ہوں ہے، نبی کے ہو کے رہو جمال ہی جمال ہے، نبی سے بگڑ کے رہو گے تو جلال ہی جلال ہے۔ اللہ ایسے علماء کی زندگی دراز طویل اور بہار بدامہ زندگی سلامت رکھے، اور میں آپ سب کے لیے دعا گو کہ آپ کے گھروں میں خیر، آپ کے جسم میں خیر، آپ کے دلوں میں خیر، آپ کے ارواح میں خیر، آپ کے عقل میں خیر، آپ کی زبان میں خیر، آپ کے قدم میں خیر۔ بھاگنا نہیں، ابھی دعا باقی ہے، روٹی کھانے کے بعد حلوہ بھی سنا پیش ہوتا ہے، یہ دعا حلوے کی جگہ ہے، ہاں یہ لے کے جاؤ کچھ۔ حضرات تھوڑا سا ذکر کر لیں، وسیغہ یہ ہے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ بلند بلند آواز سے پڑھو، وہ آخر تک بلند آواز سے پڑھو، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ۔ بلند بلند جذبات کے ساتھ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، ایک ہی آواز کے ساتھ، اللہ 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 ہو 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 اللہ ہو۔ اللہ جل جلالہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار خوبصورت بلند آواز سے دروشی پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین، آج کی یہ محفل تیرے محبوبین، تیرے مقربین، تیرے مقبولین کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے لیے منعقد ہوئی، اسے قبول فرما۔ ہماری وجہ سے نہیں، جن کی وجہ سے ہوئی ہے انہی کی نسبت سے محفل قبول فرما۔ اس قبولیت کے بعد سب کے پچھلے گناہ معاف فرما، سب کو حنفی بنا کر قیامت والے دن امام اعظم کے ساتھ محفل میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ الہ العالمین، فقہ حنفی شافی اپنی جگہ، مالکی اپنی جگہ،
حنبلی اپنی جگہ، سب کو خدا استقامت دے۔ حنفیوں آپ امام اعظم کے پاؤں پکڑ کے جیو، قیامت میں یہی رفاقت کام آئے گی۔ اللہ ہمارے سب کے گناہ معاف فرمائے، آج کی اس محفل کو اللہ پسند اور قبول فرما لے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب محترم ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب کی محنتوں کو، ان کی جماعت کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کے ہاں یہ 150-200 طلبہ پڑھنے والے، ان کو ان کا مستقبل منور روشن مستنیر فرما۔ الہ العالمین جن کے گھروں میں اولاد نہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما، جن کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے ان پر ان کے والدین کا سایہ قائم فرما، اور اولاد کو والدین کی اطاعت و خدمت کا بہترین بدلہ دارین میں نصیب فرما۔ جن کے گھر ویران ہو گئے اللہ انہیں آباد و شاد و بامراد فرما۔ الہ العالمین جو نیستی، رنزوری، پریشانی، بیماری، نکبت اور ہر طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں ان سب کے لیے اللہ فضل و کرم فرما۔ حضرت جناب ڈاکٹر آصف جلالی صاحب، ان کی والدہ ماجدہ، ان کی صحت ذرا اچھی نہیں، بڑے پیار سے دعا کریں۔ اے اللہ اپنے اس پیارے بندے کی پیاری والدہ کو دراز عمر اور خوبصورت ظاہری باطنی صحت و شفا عطا فرما۔ اللہ کے اور ساتھ ہی ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ کریم میں حیران ہوں کہ وہ امریکہ کا ایک کافر آیا، کراچی میں 2 آدمی مار کے چپ چاپ پولیس والوں سے ہاتھ ملا کے واپس چلا گیا، اور ایک یہاں پنڈی میں ایک گستاخ رسول کو اس نے مارا اور وہ ابھی تک جیل میں ہے۔ ہماری حکومت کو بھی خدا عقل عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ ممتاز قادری کو ممتاز تو ہو ہی گیا، اللہ تعالیٰ انہیں آزادی عطا فرمائے، اور ہمارے حاکموں کو خدا شفا عطا فرمائے۔ یہ جتنے ظالم قاتل لوگ پکڑے جاتے ہیں، جیل چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ججز کو بھی مہربانی سے مالا مال فرما، اور وکلاء کو بھی، اور مقدمے میں مبتلا لوگ، وکلاء مقدمے میں مبتلا سب کو دین حق کی پیروی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔